جو میجسٹریٹ کورٹ ہے ویسٹ منسٹر میجسٹریٹ کورٹ اس کا ہے، اور یہ 10 سپٹمبر کا فیصلہ ہے، 10 سپٹمبر کا یہ آرڈر ہے. فیصلہ بھی اس کو نہیں کہہ سکتے، ججمنٹ نہیں کہہ سکتے، بیکاز ایک یہ شارٹ آرڈر ہے اور ایسٹ فریزنگ آرڈر کی لفٹنگ کا آرڈر ہے. اس آرڈر کے تحت اس کے پہلے صفحے پہ صاف لکھا ہوا ہے کہ 2 اکاؤنٹ فریزنگ آرڈرز جو تھے ویسٹ منسٹر میجسٹریٹ کورٹ نے 17 دسمبر 2019 کو 12 ماہ کے لیے 2 بینک اکاؤنٹس کے اوپر کیے تھے، جو کہ ایک ذوالفقار احمد جو ہے ان کا اکاؤنٹ نمبر سچ اینڈ سچ، اور بارکلیز کا جو ایک آر بی ایس کا اور ایک بارکلیز کا اکاؤنٹ ہے ان دا نیم آف شہباز شریف، سلمان شہباز شریف. میں یہ ریپیٹ کرتا ہوں، ایک ذوالفقار احمد ہیں، وہ ان کا جو کارٹر ڈرگ سلسٹر ہیں، ان کے نام پہ کلائنٹ اکاؤنٹ ہوتا ہے وہ تھا، اور دوسرا سلمان شہباز شریف کا اکاؤنٹ تھا. ان کے اوپر ایسٹ فریزنگ آرڈر تھے. میں یہاں پہ پاز لیتا ہوں اور صرف یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اب اس آرڈر کے تحت سب سے پہلے یہ چیز سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ یہ جو ایسٹ فریزنگ آرڈر تھا، یہ نیشنل کرائم ایجنسی نے سلیمان شہباز شریف اور ان کے لائر ہیں ذوالفقار احمد کا ایک جو اکاؤنٹ، جو کلائنٹ اکاؤنٹ ہوتا ہے، اس کے اوپر ایسٹ فریزنگ آرڈر لیا تھا بیسڈ اپون سسپیشیس ٹرانزیکشن. کہیں پہ بھی شہباز شریف کے اوپر کوئی اس قسم کا ایسٹ فریزنگ آرڈر برطانیہ میں نہیں تھا. تو یہ ایک کلیئرٹی بڑی ضروری ہے. میں اس میں آگے بھی آؤں گا کہ آگے جو سستے وکیل ہیں شہباز شریف صاحب کی فیملی کے، انہوں نے کل کیا اس میں مس ریپرزنٹیشن کی ہے. یہ آرڈر میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں. اس کے بعد اس میں لکھا ہوا ہے کہ کون سی ڈیٹ کو اس کی ایکسٹینشن ہوئی. آگے سے یہ کنسنٹ آرڈر تھا، کسی نے اس پہ اعتراض نہیں کیا، اور آخر میں جو اس کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ اینڈ بائی کنسنٹ، کہ یہ آرڈر دونوں پارٹیز کی رضامندی سے جاری ہوا ہے. اور اٹ از آرڈر دیٹ نمبر 1، بڑا سمپل سا ہے، 2 لائنرز کا آرڈر ہے. دی اے ایف اوز آر ہیئر بائی سیٹ اسائڈ، یعنی کہ اے ایف اوز کو ختم کیا جاتا ہے. نمبر 2 موسٹ امپورٹنٹ، دیر بی نو آرڈر ایز ٹو کاسٹ، کہ کسی کو بھی نہ کوئی جرمانہ ہے، نہ کسی کی دوسری سائڈ کی آپ نے فیس دینی ہے. کاسٹ کے آرڈر تب ہوتے ہیں جب آپ کسی کے ساتھ غلط یا ناانصافی کریں. تو یہ ہے پورے کا پورا آرڈر. اس پورے آرڈر کے اندر شہباز شریف کا نام نہیں ہے. شہباز شریف کو کسی چیز میں ایکوٹ نہیں کیا گیا ہے. شہباز شریف سو مچ سو لنڈن میں منی لانڈرنگ کے اوپر چارج بھی نہیں ہوئے تھے. لیکن اس کے باوجود ایک ایسٹ فریزنگ آرڈر کا ختم ہونے کو ایسے بنا کر پیش کیا گیا کہ شہباز شریف کو بریت ہو گئی ہے منی لانڈرنگ کی کیس کے لندن میں. میری تمام صحافی دوستوں سے اپیل ہے کہ یہ آرڈر دیکھ لیجئے، اس کو خود پڑھ لیجئے، اور مجھے اس میں سے اگر کوئی مدد فرما دیں کہ کہیں کے اندر بھی شہباز کا نام لکھا ہو تو کوئی بات ہے. اب میں مختصراً اس کی ہسٹری بھی بتا دیتا ہوں کہ ایسٹ فریزنگ آرڈر تھا کیا. یہ 2019 دسمبر میں نیشنل کرائم ایجنسی نے برطانیہ کی سلمان شہباز کے اکاؤنٹ کے اندر 2 ٹرانزیکشنز، 2 اکاؤنٹس کے اندر انہیں سسپیشس ٹرانزیکشن رپورٹ ہوئی برطانیہ کے ہی ان 2 بینکوں سے جن کے اندر ان کے اکاؤنٹ تھے. نیشنل کرائم ایجنسی نے ان کے وہ اکاؤنٹس جو ہیں وہ اس کو انہوں نے فریز کر دیا. اس کے بعد ان کی فریزنگ کو انہوں نے عدالت سے جا کے کنفرم کرانا ہوتا ہے انڈر اے لا جس کو کہتے ہیں پروسیڈ آف کرائم ایکٹ 2004. ایسٹ فریزنگ آرڈر ہے، ایک سول پاور ہے نیشنل کرائم ایجنسی کے پاس کہ جس ٹرانزیکشن یا اکاؤنٹ کے اوپر کوئی شک گزرے کہ اس میں کسی بھی قسم کا کوئی جرم ہوا ہو یا کسی یہ جرم کی پاداش میں یہاں پیسے آئے ہوں، جس میں ایک منی لانڈرنگ بھی ہو سکتا ہے، تو وہ اکاؤنٹ فریز کیا جا سکتا ہے 12 ماہ کے لیے، اور فردر اس کو 12 ماہ یعنی کہ 1 سال اور ایکسٹینشن اس انویسٹیگیشن کے لیے لی جا سکتی ہے. یہ جو انویسٹیگیشن ہے یہ صرف اور صرف اس اکاؤنٹ اور اس ٹرانزیکشن کے بابت ہوتی ہے، اور یہ ایک سول نوعیت کا مقدمہ ہوتا ہے. اس کے بعد دوسری چیز جو بہت بڑھا چڑھا کر پیش کی جا رہی ہے کہ ایسٹ ریکوری یونٹ یا نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو نے یہ مقدمہ شروع کروایا. یہ بھی سراسر غلط اور مس رپورٹنگ ہے. جب سسپیشس ٹرانزیکشن رپورٹ ہو گئی تو نیشنل کرائم ایجنسی نے پاکستان کے اداروں سے رابطہ کیا اور ہم سے پوچھا کہ یہ انڈیویجولز ہیں. انہوں نے ہم سے 3-4 نام شیئر کیے. ان کے متعلق
یا ان کی بابت پاکستان میں اگر کوئی کرمنل انویسٹیگیشن ہے یا کوئی کنوکشن ہے تو آپ برائے مہربانی ہم سے شیئر کریں. اس کے جواب میں ایک لیٹر لکھا گیا جو ایسٹ ریکوری یونٹ کی طرف سے لکھا گیا, اور وہ لیٹر لکھا گیا تمام متعلقہ اداروں سے انفارمیشن لینے کے بعد. جو کوئری ہمیں آئی تھی نیشنل کرائم ایجنسی کی جانب سے وہ 7 دسمبر کو آئی تھی, اور 7 دسمبر کے بعد 11 دسمبر کو جو ہم نے لیٹر لکھا, اور یہ لیٹر آج مسلم لیگ نون والے بڑا شیئر بھی کر رہے ہیں کہ دیکھیے جی یہ ثبوت ہیں, اس لیٹر کا آپ ٹائٹل تو پڑھ لیں. اس کے لیٹر کے ٹائٹل کے اوپر لکھا ہوا ہے یور کوئریز, اور وہ جو لیٹر ہے وہ اس کا آغاز ہی اس چیز سے ہوتا ہے کہ ڈیئر سر یور کوئریز ری یور کوئریز, یعنی کہ آپ نے جو معلومات مانگی تھی ان سے متعلقہ. پہلی لائن اس کی ہے فردر ٹو یور کوئریز پلیز فائنڈ بلو رسپانس فرام پاکستان اتھارٹیز, اور پھر نیچے ان کو کچھ کیسز کی تفصیل دی گئی ہے جس میں شہباز شریف کے اوپر, ان کی فیملی کے اوپر پاکستان میں جو اس وقت پینڈنگ انویسٹیگیشنز تھی 2019 میں جو بھی ان کا سٹیٹس تھا وہ ان سے شیئر کر لیا گیا. اور آخر میں ان کو ایک لکھا گیا جو آپ سے نون لیگ شیئر نہیں کر رہی, وہ آخری لائن لکھی ہوئی ہے should you require further assistance we shall be more than happy to assist with any further UK investigations. یہ یو کے کی انویسٹیگیشنز ہیں وہ کر رہے ہیں, اور ہم نے ان کو صرف جو انہوں نے ہم سے سوال پوچھا وہ ہم نے ان کو اس کا جواب دے دیا. اب میں 2-3 چیزیں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں یہاں پہ جو بڑی ضروری ہیں اور اس پورے چیز کو سمجھنے کے لیے. دیکھیے ایسٹ فریزنگ آرڈر ہوتا ہے سلیمان شہباز کا. سلمان شہباز کے 2 اکاؤنٹس کے اوپر سسپیشس ٹرانزیکشن کی بنیاد کے اوپر ایسٹ فریزنگ آرڈر آتا ہے. سلمان شہباز کی 2 سال بعد وہ ایسٹ فریزنگ آرڈر نیشنل کرائم ایجنسی ختم کر دیتی ہے اور کورٹ جاتی ہے کہ جی ہم فردر انویسٹیگیٹ نہیں کر رہے. اچھا, جو سب سے انٹرسٹنگ چیز ہے کہ جو انفارمیشن ہم سے بھی شیئر کی گئی اس کے مطابق جو چٹھی ان کے وکیل کو لکھی گئی اس میں یہ واضح طور پہ لکھا گیا کہ اس کے اے ایف او کو ختم کرنے کا مقصد ہرگز یہ اکنالج کرنا نہیں ہے, یہ ماننا نہیں ہے کہ آپ کے جو فنڈز ہیں وہ لیجیٹمیٹ ہیں, کہ وہ قانونی ہیں. ہم صرف اس سٹیج کے اوپر اس کو فردر انویسٹیگیٹ نہیں کر رہے. یہ این سی اے کا ایک سٹینڈرڈ پروسیجر ہے اور انہوں نے ان کو لکھ کے دے دی. لیکن جو سب سے حیران کن بات میرے لیے تھی وہ یہ تھی, اور میں سمجھتا ہوں اس میں شاید شہباز شریف صاحب کا اتنا قصور نہ ہو جتنے ان کے سستے وکیل جو ہیں ان کی اس میں معاورت شامل ہوگی. مقدمہ ہے سلمان شہباز شریف کے اوپر, ایسٹ فریزنگ آرڈر ایشو ہوتا ہے سلمان شہباز کے اوپر, لیکن نیریٹو کیا بنایا گیا ہے کل سے کہ شہباز شریف سرخرو ہو گئے. بھائی شہباز شریف کیسے سرخرو ہو گئے؟ پاکستان میں چلتے ہوئے مقدمات کے اندر جب پوچھا جاتا ہے ٹی ٹی کے مقدمے کے اندر شہباز شریف صاحب سے کہ آپ کے بیٹے کے اکاؤنٹ میں یہ جعلی ٹی ٹیز آئی, سلمان شہباز کے اکاؤنٹ میں جعلی ٹی ٹیز آئی, حمزہ کے اکاؤنٹ میں جعلی ٹی ٹیز آئی, آپ کی زوجہ ان کے اکاؤنٹس میں جعلی ٹی ٹیز آئی, آپ اس کے بعد کہتے ہیں میرا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے, یہ سوال آپ ان سے کریں. یہ انٹرویوز کے اندر بھی ان سے سوال کیا گیا ہے شہباز شریف صاحب سے, اور انہوں نے کہا ہے کہ میرے جو بچے ہیں ان کے اپنے بزنس معاملات کے جواب وہ خود دیں گے. لیکن آج جب کل لندن میں جو 10 سپٹمبر کو ایک چیز ہوئی سرخرو ہو گئے, شہباز شریف منی لانڈرنگ کے کیس میں بری ہو گئے. میں یہ چیز پوری سمجھنے سے قاصر ہوں کہ ایسے مشورے ان کو اور ایسے بھونڈے مشورے ان کو کون دیتا ہے. میں اکاؤنٹیبلٹی کورٹ نمبر 4 لاہور میں داخل کیا ہے جس میں 12 سے زائد گواہ گزر چکے ہیں, اور وہ مقدمہ ابھی یہاں چل رہا ہے اور شہباز شریف صاحب اس کی تاریخیں بھگت رہے ہیں, وہاں گواہ پیش ہو رہے ہیں, اور اس مقدمے میں ہی فیصلہ ہونا ہے منی لانڈرنگ کا. اس کے ساتھ ساتھ شہباز شریف صاحب, ان کے بیٹے حمزہ شہباز, اور چونکہ سلمان مفرور ہیں, وہ دوسرا مقدمہ 25 ارب روپے کی منی لانڈرنگ کا ایف آئی اے کے سامنے ان کی انویسٹیگیشن چل رہی ہے جس کے اندر وہ بالکل کوآپریٹ نہیں کر رہے ہیں. جہاں اس اکاؤنٹ کی سمپل ڈیٹیل یہ ہے کہ ان کے جو
शुगर मिल्स के मुलाजमीन, छोटे मुलाजमीन 20,000 15,000 की तनख्वाह वाले, उनके नाम के ऊपर बेनामी अकाउंट्स बनाए गए जिसमें अरबों रुपए की ट्रांजैक्शन की गई। वो जो केस है वो अपनी जगह चल रहा है। अब इन तमाम केसेस के अंदर मैं सिर्फ ये सवाल पूछना चाहता हूं कि कैसे हो गया कि शहबाज शरीफ साहब सुरखरू हो गए इसके अंदर। मुकदमे पाकिस्तान में चल रहे हैं, मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमात हैं, 2 मुकदमात हैं इस वक्त शहबाज शरीफ फैमिली के ऊपर। एक में चालान दाखिल हो चुका है, गवाह गुजर रहे हैं, रेफरेंस दाखिल हो चुका है, वो नैब की अदालत के सामने चल रहा है। दूसरा भी इन्वेस्टिगेशन स्टेज के ऊपर है, वो एफआईए के पास चल रहा है। लंदन में जहां कोई केस ही नहीं था, एएफओ भी शहबाज शरीफ के खिलाफ नहीं था, सलमान शहबाज के अकाउंट के खिलाफ था, लेकिन वो एएफओ लिफ्ट होता है तो शहबाज शरीफ सुरखरू हो गए। मैं हैरान हूं इस लॉजिक के ऊपर जो मुझे आज तक समझने में नहीं आई। तो मेरा मकसद आपको यही क्लैरिफाई करना था। मैं ये जो ऑर्डर्स हैं ये भी इनके साथ शेयर कर लिए हैं, आपके साथ, मीडिया के साथ, ये भी हम सोशल मीडिया पे भी दे देंगे। अब इसके बाद अगर आपका कोई सवाल हो। जी जरूर करना है साहब। नाज़रीन, मुशीर दाखिला व एहतसाब शहजाद अकबर न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि फैसला 2 अकाउंट्स को मुंजमद करने से मुतल्लिक था। सलमान शहबाज के 2 अकाउंट्स फ्रीज करने से मुतल्लिक ये ऑर्डर था जिसकी बाबत मीडिया के अंदर बात की जा रही है। नेशनल क्राइम एजेंसी यूके ने 2 मशकूक ट्रांजैक्शंस की बुनियाद पर सलमान शहबाज के अकाउंट्स को मुंजमद किया था। उन्होंने कहा कि बिल्कुल गलत तासुर दिया जा रहा है मीडिया के अंदर कि शहबाज शरीफ का इन केसेस से कोई ताल्लुक है। शहबाज शरीफ का इस केसेस से कोई ताल्लुक नहीं था। सिर्फ उनके बेटे सलमान शहबाज की 2 ट्रांजैक्शंस की बुनियाद के ऊपर उनके अकाउंट्स को मुंजमद किया गया था। इसके हवाले से ये फैसला सामने आया है। उन्होंने कहा कि फैसला 2 अकाउंट्स को मुंजमद करने से मुतल्लिक था। सलमान शहबाज के 2 अकाउंट्स फ्रीज करने से मुतल्लिक ये ऑर्डर था जिसके अंदर 2 मशकूक ट्रांजैक्शंस हुई थी जिनकी बुनियाद पर नेशनल क्राइम एजेंसी ने इनको मुंजमद किया। जंग द न्यूज़ जियो के लिए दी। मेरी मुर्तज़ा शाह साहब से बड़ी दोस्ती भी है, बड़ा मेरा उनसे इस मुलाजमत में आने से पहले भी, वजारत में आने से पहले भी मेरी उनसे पुरानी याद अल्लाह है। मैं हैरान हूँ, वैसे तो हर खबर के लिए वो तस्दीक के लिए मुझसे कमेंट भी लेते हैं, राब्ता भी करते हैं, लेकिन ये खबर करने से पहले ना मुझसे कोई कमेंट लिया गया, ना मुझसे पूछा गया। क्योंकि अगर आप एक स्टोरी कर रहे हैं तो उसका तरीका ये है कि जिसको आप एलेज कर रहे हैं आप उसका कमेंट तो लेते हैं। कोई इस किस्म का कमेंट नहीं लिया गया और मैंने खुद स्टोरी देखी। जहां तक आपका ये सवाल है कि ये कैसे किया गया और क्यों किया गया, इसकी बड़ी वाज़ेह वजह है। देखिए, एक जाली किस्म का नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है हकाइक को मोड़ तोड़ के, और ये भी इशू देखें, ये नैरेटिव नहीं बन सकता। देखें, अगर नून लीग खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करती, बड़ी बात थी, ठीक है जी वो कर रहे हैं, वो अपना नैरेटिव बनाते हैं, लेकिन जब कुछ लोग मिलकर उनके साथ उनका नैरेटिव बनाने में मावनत करते हैं तो बड़ा अफसोस होता है। और फिर हमें फवाद चौधरी साहब का जो फेक न्यूज़ के ऊपर उनका स्टांस है वो और मजबूत होता नजर आ रहा है कि एक ही मीडिया हाउस है और उसके पास 3-3 मीडियम्स हैं, और वो जिस तरह से चाहता है नैरेटिव को शिफ्ट करता है। ये वाज़े मिसाल है अभी इसकी। जहां तक कानूनी कार्रवाई की बात है तो मैं अभी कोविड में हूं और मैंने राब्ता किया है कुछ वकला के साथ कि इसके ऊपर देखा जाए कि इसके ऊपर क्या कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। बरतानिया में भी हो सकती है, पाकिस्तान में भी हो सकती है, तो ज़रूर हम वो भी हमारे इस वक्त ज़ेरे गौर है कि क्या इसके ऊपर किया जाए। देखिए, हम किसी के साथ कोई किसी किस्म का कोई इख्तलाफ होना एक और चीज़ होती है, लेकिन आप हकाइक को जैसे वो हैं उनको वैसे रिपोर्ट करना आपकी जिम्मेदारी है। उस जिम्मेदारी से किसी भी सहाफ़ी को कोई भी नहीं रोक सकता, ना कोई कानून रोक सकता है, ना कोई इदारा रोक सकता है। लेकिन सहाफ़ियों के ऊपर भी एक जिम्मेदारी है कि आप हकाइक को तोड़ मरोड़ के पेश ना करें। हकाइक जैसे हैं वैसे पेश करें, चाहे वो किसी के हक में जाए या किसी के खिलाफ जाए। हकायक जैसे हों उनको वैसे ही रिपोर्ट करना मीडिया की जिम्मेदारी है। तमाम सहाफ़ियों को अपनी जिम्मेदारियों के ऊपर पूरा उतरना चाहिए और हकायक को किसी भी तरह से मस्ख नहीं करना चाहिए। कहना था मुशीर दाखिला व एहतसाब शहजाद अकबर का, जो कि न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिस फैसले की बाबत मीडिया के अंदर बात की जा रही है वो फैसला 2 अकाउंट्स को मुंजमद करने से मुतल्लिक था। ये दोनों अकाउंट सलमान शहबाज के अकाउंट्स हैं और इन अकाउंट्स के एसेट फ्रीज करने से मुतल्लिक ये शॉर्ट ऑर्डर है जो कि 2 सफ़ात पर मुश्तमिल है, जो कि यूके की जानिब से किया गया है। मजीद उन्होंने कहा कि नेशनल क्राइम एजेंसी बरतानिया ने 2 मशकूक ट्रांजैक्शंस की बुनियाद पर सलमान शहबाज के इन 2 अकाउंट्स को मुंजमद किया था। आपको बताएं कि मुशीर दाखिला व एहतसाब शहजाद अकबर न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि हकायक जैसे हों उनको वैसे ही रिपोर्ट करना मीडिया की जिम्मेदारी बनती है। तमाम जो सहाफ़ी बरादरी है उनसे उन्होंने दरख्वास्त की है कि इस हवाले से हकायक को मस्क नहीं करना चाहिए और जो भी खबर हो उसको पहले तस्दीक करने के बाद ही आगे फॉरवर्ड करना चाहिए।
اہم سوال ہے اس لحاظ سے کہ دیکھیے حکومت نے جو کرپشن کا یا ان کی منی لانڈرنگ کا نیریٹو بلڈ کیا تھا وہ این سی اے کی ایک ایسٹ فریزنگ آرڈر کے اوپر بیس نہیں کیا تھا. حکومت کے پاس یہ انفارمیشن دسمبر 2019 سے ہے. آج تک آپ نے کسی حکومتی نمائندے سے یہ سنا کہ برطانیہ میں شہباز شریف یا سلمان شہباز کے اوپر کوئی انویسٹیگیشن ہو رہی ہے؟ کبھی ایک دفعہ بھی ہم کو دیکھیں جو اس وقت ہماری کوآپریشن تھی برطانیہ کے ساتھ اس کی سب سے کلیدی وجہ یہ ہے کہ آپ کوئی جو ان کے انٹرنل انویسٹیگیشنز ہیں جو ان کی انویسٹیگیشنز ہیں آپ اس کے اوپر کوئی بات نہیں کر سکتے. ہم نے اس کا بڑا پاس رکھا. جو بیانیہ ان کی کرپشن کا ہے منی لانڈرنگ کا ہے اس کے مقدمات تو میرے بھائی پاکستان میں داخل ہوئے ہیں. وہ مقدمات میں نے جیسے عرض کیا ہے پاکستان کی کورٹس کے اندر چل رہے ہیں. اور دوسری چیز یہ ہے کہ بیانیہ کیسے ختم ہو گیا؟ کیا کوئی بریت ہوگی؟ ایک اخباری رپورٹ کا ایک نمائندہ جو بیرون ملک بیٹھا ہوا ہے وہ یہ لکھ دیتا ہے کہ بریت ہوگی ہے تو کیا بریت ہوگی ہے؟ ٹیکنیکل ڈیٹیلز بڑی امپورٹنٹ ہیں سر. آپ صحافی ہیں, آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ ٹیکنیکل ڈیٹیلز کو سمجھیں اور پھر خبر کو نشر کریں. میں نے آپ سے آرڈر شیئر کر لیا ہے, آپ آرڈر کے اوپر دیکھ لیجئے کورٹ میں کیا کہیں ایکویٹل کا لفظ لکھا ہوا ہے, بریت کا لفظ لکھا ہوا ہے؟ ایسی تو کوئی چیز ہی نہیں ہے. ایک ایسٹ فریزنگ آرڈر ہوا, کسی کے ایسٹس فریز ہوئے اور اس کے بعد ان ایسٹس کو ریلیز کر دیا, یہ سٹوری ہے. اس کے علاوہ تو کوئی سٹوری نہیں ہے. اس سٹوری میں سے کچھ مزید سٹوری ڈھونڈنا. اور دیکھیے دوسری بات یہ ہے جہاں تک بیانیوں کی بات ہے تو پاکستان مسلم لیگ تو آج تک سپریم کورٹ کے فیصلوں کو نہیں مانتی. وہ آج تک اپنی کنوکشن, اپنے جو لیڈر کی کنوکشن کو نہیں مانتی اور وہ اس بیانیوں کو لے کے چل رہے ہیں. یہ ذمہ داری تو ہر ذی شعور ذی عقل پاکستانی شہری کے اوپر جو صاحب علم ہے اس کے اوپر ہے کہ وہ تمام فیصلوں کو ان کی اپنی اسٹرینتھ کے اوپر دیکھ لے کہ اس کے اوپر کیا بات ہے. اب اس کے ارد گرد جو بھی آپ بیانیاں بنانا چاہیں وہ ایک الگ چیز ہے, لیکن ٹیکنیکل ڈیٹیلز اور جو اصل میں فیصلے ہیں وہ ہی ایکچولی حقائق تو وہ پیش کرتے ہیں. مشیر داخل و احتساب شہزاد اکبر کی نیوز کانفرنس اب ملاحظہ کر رہے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ حکومت پاکستان برطانیہ کے اندرونی مقدمات پر بات نہیں کرتی. کیا کسی نمائندے کی بریت کی رپورٹ نشر کر دینے سے واقعی بریت ہو جاتی ہے؟ یہ سوال انہوں نے پوچھا. اور ان کا کہنا تھا کہ اس سلیمان شہباز کا جو کیس ہے یہ محض ایسٹ فریز اینڈ ریلیز کا معاملہ تھا جسے دوسرا رنگ دیا گیا ہے. ہر ذی شعور شخص کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کے سامنے کوئی بھی کیس سامنے آئے تو وہ اس کی تفتیش کرے اور حقائق پر مبنی جو فیصلہ ہے اس پر ہی وہ اپنے کان دھرے اور فیک نیوز کو کوئی توجہ نہ دی جائے. مشیر داخلہ و احتساب شہزاد اکبر نیوز کانفرنس کر رہے ہیں, آپ ملاحظہ کر رہے ہیں, جس میں ان کا کہنا تھا کہ سلمان شہباز کے 2 مشتبہ اکاؤنٹس تھے جس کو فریز کر دیا گیا تھا. ثبوت نہیں ملا. دیکھیں دو چیزیں ہیں. ایک چیز تو یہ ہے کہ کہیں آپ کو جو بھی آرڈر آپ سے یہ شیئر کیا جا رہا ہے اس کے اندر کہیں نہیں لکھا کہ کوئی ثبوت نہیں ملا. وہ میں نے بھی آرڈر آپ کو لاسٹ پڑھ کے سنا دیا ہے کہ این سی اے نے فریز کیے اور این سی اے ہی نے وہ اکاؤنٹ جو فریزنگ آرڈرز تھے ان کو ختم کرنے کی درخواست کی اور عدالت نے ختم کر دی. عدالت کے سامنے نہ کوئی ثبوت پیش ہوا کہ فریز کیے جائیں یا نہ فریز کیے جائیں, یا ان کو سزا دی جائے یا نہ سزا دی جائے. دوسری چیز جو ہے آپ نے لیٹر کی بابت پوچھا, یہ بڑا امپورٹنٹ کوشچن ہے بیکاز ہمارا ایک لیٹر جو دسمبر 11/2019 کا ہے اس کو لے کے پاکستان مسلم لیگ آج وہ عطا طارق صاحب نے اس کو ٹویٹ بھی کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ یہ کیس یہ جو مقدمات تھے یہ حکومت پاکستان نے ایسٹ ریکوری یونٹ نے شروع کروائے ہیں. اب یہ بالکل سراسر جھوٹ ہے. وہ جو لیٹر ہے وہ لیٹر میں نے آپ سے بھی عرض کیا ہے کہ وہ لیٹر تھا ان نیشنل کرائم ایجنسی نے پاکستان سے کچھ سوالات کیے تھے اور ہم نے اس لیٹر کے اگر آپ شروع میں دیکھیں تو واضح طور پہ لکھا ہے کہ فردر ٹو یور کوئریز پلیز فائنڈ بلو دا رسپانس فرام گورنمنٹ آف پاکستان. اب جو انہوں نے ہم سے کچھ سوالات پوچھے تھے اور وہ سوالات ہم سے کیا پوچھے تھے, اس لیٹر کے اندر کچھ اور لوگوں کے بارے میں بھی سوالات تھے, صرف شریف فیملی کے نہیں تھے, کچھ اور کیسز بھی چل رہے ہیں ان کے بارے میں انہوں نے ہم سے سوالات کیے تھے کہ ان کے متعلقہ اگر پاکستان میں کوئی انویسٹیگیشن چل رہی ہے تو ہم سے وہ انفارمیشن شیئر کریں. تو اس ایک لیٹر کے اندر ہم نے ان سے ایک تقریباً کوئی 3 کیسز جو تھے یا 3-4 مختلف کیسز ہیں ان کی تفصیل ان سے شیئر کی کہ ان کی بیسس کے اوپر یہ تمام مقدمات ان لوگوں کے چل رہے ہیں اور اس مقدمات کی تفصیل اس سے شیئر کی تھی. تو یہ کہیں پہ بھی ایسا نہیں تھا کہ ہم نے کوئی لیٹر میں یہ کہا کہ آپ یہ مقدمہ شروع کریں. یہ این سی اے نے ان کا اپنا ایک میکینزم رپورٹ سسٹم ہے. میری آپ سے درخواست ہے کہ پروسیڈ آف کرائم ایکٹ جو ہے 2004 کا اس کو پڑھ لیجئے اور اس کے اندر جو ایسٹ فریزنگ آرڈرز ہیں وہ کس بیسس کے اوپر ہوتے ہیں اور اس کا میکینزم کیا ہے کہ کس طرح سے سسپیشس ٹرانزیکشن رپورٹ ہوتی ہے بینکنگ کی اور پھر اس کے بیس کے اوپر یہ ایسٹ فریز کیے جاتے ہیں, انویسٹیگیٹ ہوتا ہے اور پھر وہ
देखा जाता है कि फर्दर उसको लेके जाने के लिए लेके जाना। लेकिन ये मैं दोबारा वाज़ेह कर दूं कि जो लेटर एसेट रिकवरी यूनिट की तरफ से लिखा गया नेशनल क्राइम एजेंसी को, उस लेटर में नेशनल क्राइम एजेंसी ने कुछ सवालात किए थे हमसे, हमने उन सवालात का उनको जवाब दिया कि अगर इनमें से कोई चीज़ उनको हेल्पफुल हो सकती है उनकी इन्वेस्टिगेशन के लिए तो वो जवाबात हाजिर। मुशीर दाखिला व एहतसाब शहजाद अकबर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस आप मुलाहिजा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि फैसला 2 अकाउंट्स को मुंजमद करने से मुतल्लिक था। सुलेमान शहबाज के 2 अकाउंट्स फ्रीज करने से मुतल्लिक ये शॉर्ट ऑर्डर था जो कि 2 सफ़हात पर मुश्तमिल है। और उन्होंने मजीद ये भी कहा कि 2 मशकूक ट्रांजेक्शन इन अकाउंट्स के बीच में हुई थी जिनकी बुनियाद पर इन अकाउंट्स को मुंजमद किया गया था नेशनल क्राइम एजेंसी यूके की जानिब से। उन्होंने कहा कि बिल्कुल गलत तासुर दिया जा रहा है कि पाकिस्तान की जानिब से, हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से किसी किस्म की कोई मदद की गई थी या ये केसेस जो हैं वो शुरू करवाए। टू बेस्ट ऑफ माई रिकलेक्शन वो यही थी कि ये कोई ज़्यादा अमाउंट नहीं थी, 2-3 लाख पाउंड थे शायद, और ये पाकिस्तान से पैसा गया था सलमान शहबाज के अपने ही अकाउंट से बरतानिया में। शायद कोई ये प्रॉपर्टी खरीद रहे थे उसके लिए ये अकाउंट गया, पैसे गए थे। तो जो पाकिस्तान से जिस बैंक से पैसे गए थे वो इन्फॉर्मेशन भी शेयर हुई थी और वो भी बैंकिंग ट्रांजेक्शन थी। तो ये बरतानिया ही की इन्वेस्टिगेशन थी और इसको वही लीड कर रहे थे, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन उनसे शेयर की। शहजाद अकबर साहब, सरदार अमीर जी, शहजाद अकबर साहब, क्या हाल है सर? खैरियत से? सेहत कैसी है? अच्छा सर, ये बता दें कि एक तो ये है कि जो आपने पूरा ब्रीफ बताया कि वहाँ पे, लेकिन डी फ्रीज होने की वजूहत क्या थी? क्या हुकूमत जो है वो प्लीड नहीं कर सकी सही तरीके से वहाँ पे केस शहबाज शरीफ और उनके बेटे के खिलाफ? इसकी वजह क्या थी? सरदार साहब देखें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है समझने के लिए कि ये जो एसेट फ्रीज ऑर्डर है ये नेशनल क्राइम एजेंसी ने किया। हुकूमत पाकिस्तान इस मुकदमे के अंदर, पहली तो बात है मुकदमा ही नहीं था, एक एसेट फ्रीजिंग ऑर्डर था, नेशनल क्राइम एजेंसी ने किया। हुकूमत पाकिस्तान उसमें पार्टी नहीं थी, तो हुकूमत पाकिस्तान का डायरेक्टली इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं था, तो ना ही हम उसमें वकील पेश कर सकते थे, ना ही हम जाके उसको प्रोसीड कर सकते थे। ये नेशनल क्राइम एजेंसी जो थी ये अपने तौर पे इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। इन्वेस्टिगेशन से फर्दर स्टेज पे जाना होता है प्रोसिक्यूशन के ऊपर, तो बरतानिया में निज़ाम ये है कि उनका जो क्राउन प्रोसिक्यूशन सर्विस है वो एक टेस्ट करता है और वो ये देखता है कि इस वक्त कितने सबूत हैं और क्या ये मुकदमा करना, इसके ऊपर खर्चा करना काफ़ी है, इसमें से वो बेनिफिट होगा या नहीं होगा। चूंकि अमाउंट थोड़ी थी, बड़ी अमाउंट नहीं थी, तो मेरा यह ख्याल है कि वो शायद इसलिए उन्होंने इसको फर्दर इन्वेस्टिगेट करना मुनासिब नहीं समझा, क्योंकि उसके बाद आगे जाके लीगल कॉस्ट का इशू खड़ा हो जाता है, क्योंकि हुकूमत को भी वहां पैसा खर्च करना पड़ता है, लीगल कॉस्ट होती है, उस वजह से भी हो सकता है। लेकिन बाहर नेशनल क्राइम एजेंसी का केस था, हुकूमत पाकिस्तान ने ना ही इसके अंदर कोई वकील किया, ना ही ये शुरू करवाया और ना ही खत्म करवाया। जी, तो पाकिस्तान में जो केस है वो कितना मजबूत है? आप समझते हैं कि उसमें कन्विक्शन हो जाएगी? और कितने सबूत आपने पेश किए और कितने अभी बकाए? सरदार साहब, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। मनी लॉन्ड्रिंग के जो केसेस पाकिस्तान में हैं, जब एक दफा आप नैब का रेफरेंस में अदालत में फाइल कर देते हैं तो कानून के तहत अगर आपके केस में जान नहीं है तो जो मुल्जिम है वो 265 के सीआरपीसी की एक दरखास्त देता है अदालत के अंदर और ये जाके कहता है कि जी ये मुकदमा मेरे खिलाफ ठीक नहीं। मैं आपको मिसाल दे सकता हूँ, राजा परवेज साहब का एक मुकदमा था, उन्होंने 265 की एप्लीकेशन दी, वो उनकी बर्रियत हो गई अदालत में से। हमारे बाबर अवान साहब के ऊपर एक मुकदमा बना नैब का, उन्होंने 265 की एप्लीकेशन दी, वो अदालत से बर्रियत हुई, नैब ने अपील की, हाई कोर्ट ने भी उसको सस्टेन किया। अब अगर शहबाज शरीफ साहब और इनके सस्ते वकीलों को ये लगता है, और मैं यहाँ सब वकीलों को नहीं कह रहा, एक दो ही उनके साथ जो मंडलाते रहते हैं, जो नाम नहाद वकील की बात करता हूँ, तो अगर ये लगता है कि ये वाकई इनकी बरियत हो गई है तो ये चीज उठा के चले जाए। मैं चैलेंज करता हूँ 265 के की एप्लीकेशन फाइल करें कोर्ट के सामने और अपनी बरियत करा लें। किस चीज ने इनको रोका है? ये तो बड़ी सिंपल सी चीज है। देखिए आज 2 साल होने को आ गए हैं, अगर किसी अदालत ने इनको बरी नहीं किया है तो इसका मतलब ये है कि मुकदमात के अंदर जान है और मुकदमात चल रहे हैं। और मेरा ये ख्याल है कि जो स्पेशली जो इनका टीटी का केस है वो काफ़ी मजबूत केस है, उसके अंदर बड़े शवाहिद मौजूद हैं, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस का केस है और उसमें सज़ा और जज़ा का जो फैसला है वो लाहौर की अकाउंटेबिलिटी कोर्ट में करना है। वो ना मैं कर सकता हूँ, ना आप कर सकते हैं, ना लंदन का जज कर सकता है। बहुत शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।
کانفرنس آپ ملاحظہ کر رہے تھے، یہ نیوز کانفرنس تھی مشیر داخلہ و احتساب شہزاد اکبر کی، جنہوں نے کہا کہ فیصلہ 2 اکاؤنٹس کو منجمد کرنے سے متعلق تھا۔ یہ دونوں اکاؤنٹ سلیمان شہباز کے تھے اور ان اکاؤنٹس کے اندر 2 مشکوک ٹرانزیکشنز ہوئی تھی، جن کی بنیاد پر ان اکاؤنٹس کو نیشنل کرائم ایجنسی یو کے نے منجمد کیا تھا، جبکہ انہوں نے کہا کہ حکومت پاکستان کا ان کیسز سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ ہی حکومت پاکستان کے ایما پر یہ کیسز کیے گئے اور نہ ہی حکومت پاکستان کے ایما پر ان کیسز کو بند کیا گیا ہے۔